لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہا ہاں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا. اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی. ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو. اب کہو نا
کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں جاتے وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا. ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ تعالی. آقا فرماتے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو, انشاءاللہ کریم وہ بات یاد آ جائے گی. کمال ہے درود پاک بھی, کتنی برکتیں ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر پرابلم کا سولیوشن درود پاک میں. بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں کوئی بات کرنی ہوتی ہے, اچانک بھول جاتے ہیں, یار پتہ نہیں کیا کہنا تھا. اچھا کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں, نہیں مل رہی ہوتی, تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ وہ بات بھی یاد آ جائے گی, وہ بھولی ہوئی چیز بھی انشاءاللہ مل جائے گی. ہمارے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت ہو اور قرآن پاک ہی سے متعلق کچھ میسیجز ہم سمجھیں اور سیکھیں. آج قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھیں گے. پارہ نمبر 11 ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 44. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. ترجمہ, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا, ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب یہ بڑی کمال کی آیت ہے, انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے. اب ذرا آیت کے بارے میں سنتے ہیں. ون آف دا امیزنگ آیت, یہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے. کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا. یاد رکھیے یہ رب قہار و جبار کی شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. ویسے ایک مزے کی بات غور کی جائے تو اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے, کوئی موٹر سائیکل ہے, یا گھر کا کوئی سامان ہے جس کا وہ خود مالک ہے, اور اس سامان کو وہ توڑ دے, وہ جلا دے, تو کیا اس نے ظلم کیا؟ اس کی چیز تھی, وہ اس نے کر دیا, مالک بھی وہی تھا نا. تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کا خالق و مالک کون ہے؟ ذرہ ذرہ اللہ کا ہے نا. اس کی مرضی, وہ جس چیز کے ساتھ جو بھی کرے وہ بھی تو ظلم نہیں ہے نا. اس کا جب مالک ہی وہی ہے, اس کا خالق وہی ہے, اس کا یوں سمجھیے سب کچھ اسی کا ہے, تو بھائی جس کا سب کچھ ہو, اس کی مرضی, وہ جو چاہے کرے, وہ ظلم کہاں سے ہو گیا؟ مگر سبحان اللہ اس کی شان کریمی دیکھیں کہ اس نے سبحان اللہ اپنی ذات پر, اپنی رحمت پر یہ مقرر فرما لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے, حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ پاک اولین و آخرین سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تب بھی یہ ظلم نہیں ہے. وہ خالق ہے نا, لیکن اس نے اپنی رحمت کے ذمے پر کیا لیا کہ کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دی جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا.
یعنی اللہ پاک کسی بھی شخص کو بے قصور سزا نہیں دیتا، وہ تو انتہائی مہربان رحم والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر عطائیں ہی فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، رمضان آتا ہے، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ شب قدر آتی ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چاند رات عید کی آتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، فرمایا پورے رمضان میں جتنے بخشیں اللہ اس تمام کی تعداد کے مطابق ایک رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، ہر جمعہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں۔ اب یہ بندہ ہے جو اس بخشش کے راستے کو چھوڑ کر، اس رحمت کے راستے کو چھوڑ کر خود اپنے اوپر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ وہ تو رحمان ہم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک رحم ہی فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، تو پھر یہ دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں جو آتی ہیں، پچھلی امتوں پر عذاب بھی آئے، پھر یہ سب کیسے؟ تو اگلا جز اس آیت کا کیا پڑھا ہم نے؟ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ واٹ ایور جو ہم پر آتا ہے نا، وہ ایکچولی ہماری وجہ سے آتا ہے، ہم خود اپنے اوپر یہ آفت لا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ بندے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو احکام دیے جاتے ہیں اس کا الٹ کرتے ہیں، تب انہیں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ذرا سنیے گا یہ واقعہ، یہ جو ہم پر پرابلمز آ رہی ہوتی نا، وہ کہتے ہیں انگریزی کا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بدلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کمال ہے یار، یہ میرا کام کیسے اچھا ہو گیا، یہ مجھے یار کہتے ہیں کیسے فائدہ ہو گیا، یہ بندہ یوں مجھ پر مہربان کیسے ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتا کچھ عرصہ پہلے آپ نے کسی غریب سے دعائیں لی تھی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تھا، کسی سے مسکرا کر ملے تھے، آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام کیا تھا، وہ نیکی کا بدلہ آپ کو کسی اور صورت میں مل رہا ہے۔ اور یہ جو زیادتیاں، ظلم، لوگوں پر کہتے ہیں نا بربریت کر کے لوگ چل رہے ہوتے، سمجھتے میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ کبھی ان کو اس کی جو سزا ملتی ہے نا، کبھی وہ بچوں میں دیکھتے ہیں، کبھی بیماری میں دیکھتے ہیں، کبھی جناب ان کے ساتھ جب کچھ ہوتا تو بندہ کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ جناب جو پہلے کیا تھا نا، یہ اس کی اب آپ کو سزا مل جائے۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں تیرا عدل و انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ہے نا عجیب بات، عدل و انصاف نہیں دیکھ پائیں گے؟ یا اللہ میں بہت دکھا دے مولا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کے نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر فلاں دریا کے کنارے جا کر کہیں چھپ جائیے۔ آپ گئے اس دریا کے کنارے اور ہائیڈ ہو گئے، چھپ گئے کہ دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص، امیر شخص آیا، گھوڑے پر سوار تھا، دریا پر آیا اور دریا کے پاس اس نے ہاتھ منہ دھویا، اور اس کے پاس ایک تھیلا تھا مال سے بھرا ہوا، پیسوں سے بھرا ہوا، اس نے رکھا اور منہ ہاتھ دھویا، فریش ہوا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ اپنا وہ تھیلا جو ہے وہ دریا کے کنارے بھول گیا۔ ہو جاتا ہے کبھی ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو کوئی چیز اچانک بھول جاتے ہیں۔ اب ایک بچہ آیا، حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، بچہ آیا اور اس نے دیکھا کہ تھیلا ہے، پیسے بھرے میں، پیسے اٹھایا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص آیا جو کہ اندھا تھا، اور وہ آ کر دریا کے کنارے لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ اب اس امیر شخص کو یاد آیا کہ میرا تو تھیلا رہ گیا تھا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریا پر آیا تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، اندھا ہے۔ حضرت وہ شخص کہتا ہے بھائی تم نے میرا تھیلا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں نے کہاں سے دیکھا، میں تو اندھا ہوں۔ کہتا ہے سچ بتاؤ، تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، میرے بہت سارے پیسے تھے، بتاؤ کدھر ہے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ وہ منتیں کرتا رہا، ریکویسٹیں کرتا رہا، وہ شخص نہیں مانا۔ وہ امیر شخص، اس نے اس اندھے بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، اس اندھے نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو لیٹا ہوا تھا، یہ تو آرام کر رہا تھا، اس نے پیسے چوری بھی نہیں کیے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے وحی بھیجی۔ دیکھو اللہ کے راز کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ، یہی ہمارا انصاف ہے۔ معاملہ اصل میں یوں ہے کہ وہ جو بچہ تھا نا، اس کا والد اسی امیر شخص کے گھر اس پاس مزدوری کرتا تھا، اور اس امیر شخص نے اس کی مزدوری دبائی ہوئی تھی، بہت عرصے سے اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا۔ یہ اتنا ہی مال تھا جتنی اس کے باپ کی مزدوری ملنی تھی، ہم نے کسی اور ذریعے سے اس بچے کو وہ مزدوری پہنچا دی۔ اور جو بوڑھا تھا، یعنی جو اندھا تھا، اس نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے والد کو قتل کیا تھا۔ آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا۔ یوں مزدور کو مزدوری بھی مل گئی اور قاتل کو اس کی سزا بھی مل گئی۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں what goes around comes around، آپ جو کرتے ہو اس کا بدلہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ظلم کر کے کہ بھائی اس کو میں نے خود کسی اور پرانے معاملے کی سزا دے دی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے راز ہیں۔ سورہ کہف پڑھے نا،
سورہ کہف میں، ویسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، سورہ کہف ون آف دا امیزنگ سورتس آف قرآن ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو 3 واقعات ہیں، کمال کے واقعات ہیں۔ اس سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں بڑے عجیب واقعات تھے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے تھے، مگر پیچھے اللہ کے راز تھے نا، ہر واقعے کے پیچھے کوئی ریزن تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو پرابلمز ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، جو ذلت و رسوائی کبھی ہو جاتی ہے، بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، یہ ایکچولی کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، یہ ہماری غلطیوں کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مگر افسوس، آج لوگ جب کوئی مشکل آئے تو معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی مشکل ہوتی ہے، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا قصور کر دیا۔ اللہ کے بندے یہ کہہ کیسے سکتے ہو آپ اور میں کہ اپنے قصور کیا کر دیا؟ صبح و شام قصور کر رہے ہیں، ہم تو سراپا قصور ہیں۔ سچ بات بتاؤں، اگر مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال کی سزا ملنا شروع ہو جائے نا تو ہم تو مارے گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ کہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اس سے حرام دیکھا جائے؟ انصاف تو یہ ہوتا کہ بندہ حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا۔ بھائی آنکھیں دی تو نہیں تھی نا اس لیے۔ آپ کیا کرتے ہیں اپنے آفس میں؟ آپ نے کسی آفس کے بوائے کو موٹر سائیکل دی یا سفر کے لیے گاڑی دی یا موبائل فون دیا کہ بیٹا یہ کام ہے، تم اس چیز سے یہ کام کرنا، اور آپ کو تھوڑے دنوں بعد پتا چلے کہ جو میں نے فیسلٹی دی ہے وہ اس کام کو تو کر ہی نہیں رہا، میری فیسلٹی کو یوز کر رہا ہے مگر میرا کام تو کر نہیں رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گاڑی واپس دو، موٹر سائیکل واپس۔ جب تو وہ کام ہی نہیں کر رہے میں جس چیز کے لیے میں نے تمہیں دی، تو پھر کس بات کی تمہیں یہ فیسلٹی دوں؟ اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی، آنکھیں حرام دیکھتی وہ واپس لے لیتا نا، کان حرام سنتے تو بہرے ہو جاتے، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے تو ہاتھ کٹ کر گر جاتا، پیر حرام کی طرف جاتا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا، میں اور آپ لنگڑے ہو جاتے۔ ارے وہ تو سزا دے ہی نہیں رہا، بہت تھوڑی میں جان چھوٹ رہی ہے، اور بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا قصور کر لیا۔ اس سے پوچھو بھائی نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو؟ نہیں وہ تو کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہو کیا قصور کر لیا؟ مطلب ہمارا تو دن رات قصور میں ہے۔ پھر یہ جملہ کیسے زبان پر آتا ہے؟ شکوہ نہیں، وین ایور کوئی پرابلم آئے اپنے آپ کو ریئلائز اسکین کرنا شروع کر دو کہ کیا غلطی ہو گئی بھائی، کیا مشکل ہو گئی، میں نے ایسا کیا کر دیا، فوراً توبہ، فوراً استغفار، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور ذرا یہ آیت کے بارے میں بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا غفر اللہ لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے۔ اے ابو بکر کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، اس تو سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا فہوا ما تجزون بہ، بس یہ ان کے اعمال ہی کا تو بدلہ ہے۔ یہ جب بیماری آئی، ٹینشن آئی، غم آیا، خوف آیا، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، تقریباً ہر جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث ہم سنتے ہیں، بس اللہ کرے ہم سمجھنے والے بنے، میسج لینے والے بنے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی جس نے ڈیسیشن کرنا ہے، جس نے اعمال کا فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ میں اور آپ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں مگر نیکی باقی رہتی ہے، میں اور آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر گناہ بھی بھلایا نہیں جاتا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا جب ڈیسیشن لیا جائے گا، اور جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، والدیان لا یموت، بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ کو موت نہیں آتی۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وہ ہمارا ٹاپک یہی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو چاہو کرو، اعمل ما شئت، جو دل چاہتا کرو، کما تدین تدان، پھر جیسی کرو گے نا ویسا ہی اس کا اجر پاؤ گے، ویسا ہی اس کا بدلہ ملنا، ٹٹ فار ٹٹ ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ کہتے ہیں نا فارسی شاعر، گندم ز گندم جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہتے ہیں گندم بیج کر گندم ہی کاٹو گے، جو جب ڈالو گے بیج تو جو ہی کاٹو گے۔ دنیا میں مکافات عمل ہیں، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا قانون جاری ہے، اس سے غفلت مت کرو۔ کریں غلط کام اور کہتے ہیں بھائی جنت میں جانا ہے، اب پہلے غلط کام تو چھوڑے نا، حرام کو تو چھوڑیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے کام زنداں کے کیے اور ہمیں
زندہ کہتے ہیں جیل، یہاں مراد کیا ہے؟ جہنم۔ کام کدھر کے کیے جانے کے؟ جہنم میں جانے کے۔ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ شوق جنت میں جانے کا ہے، کام جہنم میں جانے والے کرنے۔ اب خود بتائیں نا ایسا کیسے ہوگا؟ ہمیں کام جنت والے کر کے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ قبول کر لے تاکہ ہمیں بھی تیری جنت مل جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، جیسا میں نے کہا نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ایسا عمل جو ہمیں کس طرح آ کر ستاتا ہے، پھر کس طرح تکلیف آتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا کاندھے سے بازو کٹا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ وہ ٹیکس وصول کرنے والا یا جس طرح کوتوال ہوتا ہے افسر تھا۔ ایک بار مچھیرے کے پاس گیا، مچھلی کی دکان تھی، مچھیرے مچھلی بیچ رہے تھے۔ اس نے دیکھا بڑی فریش مچھلی تھی، کہا مچھلی دکھاؤ ذرا۔ اس نے مچھلی دکھائی، صاحب 500 روپے کی۔ کہتا کبھی ہم نے بھی پیسے دیے ہیں؟ مچھلی لی اور چل پڑا۔ وہ چیختا رہ گیا بھائی جان میرے بچوں کی روزی ہے، میں تو اتنا ہی کماتا ہوں، مہربانی کرو۔ کہا جاؤ ادھر سے۔ کہتا ہے میں نے اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کی اور چل پڑا۔ جیسے چل پڑا تو وہ مچھلی اتنی فریش تھی کہ پھڑک رہی تھی، تو اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی بناؤ، آج بڑی شاندار فریش مچھلی لایا ہوں۔ بستر پر لیٹا تو انگوٹھے میں درد، بڑا شدید درد، لال ہو گیا پورا انگوٹھا۔ گھر کے قریب ہی ایک ڈاکٹر جاننے والا تھا، گیا اس کے پاس، کہا بھائی دیکھو یہ انگوٹھے میں کیا ہوا؟ کہتا تمہارے انگوٹھے میں تو زہر پھیل گیا ہے، فوراً فیصلہ کرو، یا تو انگوٹھا ابھی ابھی کاٹ لو ورنہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ کہتا میں مرتا کیا نہ کرتا، روتے روتے انگوٹھا کٹوایا، پٹی بندھوائی۔ گھر آیا تو بیوی نے کہا مچھلی کا نہیں کھانی مجھے مچھلی، میرا انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پورا ہاتھ میں درد، پوری ہتھیلی لال، سوجنے لگ گئی۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، تم نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹواؤ ہاتھ بچ جائے گا، یہ کیا ہوا؟ کہتا دیر ہو گئی، یہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، ہتھیلی کاٹو۔ کہتا میں نے ہتھیلی کٹوائی۔ تھوڑی دیر ہوئی، رات کو سویا تو پورے بازو میں درد، پورا بازو لال، تکلیف سے چیخے مارنے لگا۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا اب تو پورا ہاتھ جو ہے وہ تمہارا سوج گیا ہے، جسم پورا کٹنا پڑے گا، اب جلدی فیصلہ کرو، ہاتھ کاٹو۔ اس کا ایک دوست بھی تھا، وہ دوست کہتا ہے یار یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی آج نیا معاملہ تو نہیں ہوا، کوئی یونیک بات، کوئی ہٹ کے کوئی کام کیا ہے تم نے؟ کہتے ہاں آج میں نے ایک مچھیرے کا حق دبایا ہے۔ وہ غریب چیختا رہ گیا، میں اس کی مچھلی لے کر آ گیا۔ کہ جلدی چلو اس کے پاس، معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے تیرا پورا جسم کٹ جائے گا۔ وہ دونوں دوست رات مچھیروں کی بستی میں گئے، پٹیاں بندھی ہوئی، تکلیف سے چیخ رہا ہے، اور مچھیرے کی بستی میں جا کر ایک ایک گھر پر، ایک ایک جھونپڑی پر ڈھونڈتے رہے کدھر ہے وہ مچھیرا۔ آخر وہ مچھیرا ملا۔ وہ کہتے ہیں نا غریب کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، وہ جیسے اس کو دیکھا یہ کوتوال یا جو بھی افسر تھا اس کے قدموں میں گرا، کہا بھائی مجھے معاف کر، تمہاری ایک مچھلی لے کر گیا، آج تو پورا ہاتھ ہی میرا کٹ گیا۔ جب اس نے اس کا یہ حال دیکھا تو اس کو معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا نا تو اس افسر کا جو دوست تھا اس نے مچھیرے سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تمہاری مچھلی لے کر چلا گیا تھا تم نے کچھ دعا کی تھی، تم نے اللہ کو پکارا تھا؟ پتہ ہے وہ مچھیرا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک التجا کی تھی کہ یا اللہ یہ میرا حق لے کر چلا گیا ہے، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، مولا تو نے بدلہ لینا ہے، میں کمزور ہوں مالک، یہ مجھے دبا گیا، اے اللہ آج تو نے اپنی قوت دکھانی ہے، تو نے اپنی قدرت دکھانی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اب بتاؤ، ایک مچھلی تھی چند 100 روپے کی تھی، بندے کا ایک ایک کر کے جسم کٹنا شروع ہو گیا۔ یہ سوچنا ہوگا مجھے اور آپ کو، آج جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آج جو لوگوں کو دباتے ہیں، آج کہتے ہیں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، اپنے ملازم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اپنی فیملی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو بندہ غریب اس کو دبا دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں نے کئی بار اپنے بیان میں ایک جملہ کہا ہے، میں نے پنجاب میں ایک جملہ، پنجاب گیا تھا تو ایک جملہ سیکھا تھا، وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ اچھا مجھے اس وقت تک ماڑے کا مطلب بھی نہیں پتا، میں نے کہا ماڑا کس کو کہتے؟ کہتے ماڑا کہتے کمزور کو۔ تو میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، کمزور سے ڈرو۔ وہ کہتے مضبوط تو اپنا بدلہ تم سے خود لے لے گا، جو ماڑا ہوگا نا کمزور، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اور پھر اللہ جب اس کا بدلہ لے گا نا، جب وہ اس ظلم کا تمہارے ساتھ حساب فرمائے گا، پھر ظالم کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک بات یاد رکھا کریں، جو لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں نا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، واقعی وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، مظلوم غریب بیچارہ وہ کیا کر لے گا، مگر اس کے پاس ایک راستہ ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب دل سے پکار جاتی ہے نا مظلوم کی تو پھر ظالم بچتا نہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج جو ہم قرآن کی آیت سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنے اوپر سمجھنے آفتوں کو لے کر آتے ہیں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، پچھلی قوموں کو قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، پچھلی قوموں کا ذکر بڑا بریفلی قرآن میں ہوا، بڑا واضح ہوا،
قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب آیا جس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ملیا میٹ کر دیا. سبب کیا تھا؟ ان کے گناہ تھے. قوم سمود پر شدید زلزلے کا عذاب آیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیا. اس کا سبب بھی ان کے گناہ تھے. نمرود پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا. اس کا سبب کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ تھا نا, اللہ کی نافرمانی تھی. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ کر لو فر, اللہ نے کتنا دیا اسے؟ اللہ کو ناراض کیا, اللہ نے پانی میں غرق کر دیا, دریا میں غرق کر دیا. قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا, دنیا میں کس کے پاس اتنا خزانہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں پوری ایک جماعت اٹھاتی تھی, یعنی اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھی جو قارون کے خزانہ نہیں اٹھاتی تھی, اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. نافرمانی کی, زکوٰۃ سے انکار کیا, اللہ کے فیصلوں کے خلاف چلا, خزانے سمیت دھسا دیا گیا. یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ رب کو ناراض مت کر بیٹھنا ورنہ پھر بربادی ہے. اللہ اکبر. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو, کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی, اور اللہ پاک سے جنگ کا نتیجہ کیا ہے؟ تباہی اور بربادی. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, گناہوں سے توبہ کر لیجئے. جو ہو گیا اس سے معافی مانگ لو, وہ بڑا کریم ہے, وہ معاف فرمانے والا ہے. آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, آقا فرماتے ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. توبہ کرنا, کہتے نا گناہ عادت بن جائے تو توبہ کو دستور بنا لو. جیسے ہی گناہ ہونا فوراً نیکی کرنا شروع کر دے, استغفار کرنا شروع کر دے, توبہ کرنا شروع کر دے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ ختم ہو جائے گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ اپنے حواریوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل پرندہ آیا اور آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی خال اتر گئی. اب وہ سرخ, گنجا اور بدصورت دکھنے لگا. پھر وہ پرندہ کیچڑ میں گیا, اس میں لوٹ پوٹ ہونے لگا تو کیچڑ میں گندا بھی بڑا ہو گیا. اور اس کے بعد اس پرندے نے ایک پانی کے تالاب میں چھلانگ لگائی. جب وہاں سے باہر نکل آنا تو صاف ستھرا بھی ہو گیا, نئی خال بھی آ گئی, پہلے جیسا خوبصورت بھی ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا, اٹ از سائن. اور فرمایا یہ جو مومن کی مثال ہے نا, مومن جب گناہ کرتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے, گرد لگ جاتی ہے, کیچڑ لگ جاتی ہے, اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی ایسے دور ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, جیسے ہی گناہ ہو جائے نا فوراً اللہ کی طرف رجوع, اے اللہ معاف کر دے, اے پروردگار ہو گئی مسٹیک, اب نہیں کروں گا مالک. تو اللہ کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے. اور جب توبہ کرنی ہے اس وقت یہ ارادہ نہ ہو کہ دوبارہ بھی گناہ کروں گا, پلان وہی ہے, پھر توبہ نہیں ہے. الندم التوبہ, حدیث کے الفاظ ہے شرمندگی ہی توبہ ہے. بندہ پہلے شیم فیل کرے, پھر اس سے وعدہ کرے کہ مولا اب نہیں کروں گا, اور پھر اللہ سے کہے مولا توبہ پر استقامت بھی تو نے دینی ہے, پھر وہ کریم معاف کرنے والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان اللہ یحب التوابین, اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے, بلکہ ہو سکے تو صلاۃ التوبہ کی عادت ڈالیں. روزانہ رات سونے سے پہلے, ہم گناہ گار ہیں, ہم سے ہو جاتی ہیں خطائیں, تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو یا دن میں بھی پڑھیں تو مکروہ وقت نہ ہو, 2 رکعت اس طرح صلاۃ التوبہ پڑھیں کہ اس نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم توبہ کرتے ہیں. اور جب سلام پھیر لیں تو ہو سکے تو سجدے میں جا کر یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی, اے رب کریم مجھے بخش دے, یہ 3 بار کہہ لیا کرے سجدے کے اندر جا کر جب نماز سے فارغ ہو جائے. اس کے بعد کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جو بندہ سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی, تو سبحان اللہ جب وہ سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, توبہ کریں, توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. آج سے توبہ اپنا دستور بنا لیں. ہاں مگر ایک بات یاد رکھیے, یہ جو توبہ کرنی ہے, صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے یا استغفار پڑھنا ہے, اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. مگر جو کبیرہ گناہ ہے نا, مثلا نماز قضا کرنا, یا اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہے, کسی کو ناحق تکلیف دیتا ہے, تو اس کے لیے توبہ کرنا بھی ضروری ہے. باقاعدہ توبہ کرنی ہوگی, معافی مانگنی ہوگی, اور اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا. کوئی شخص کہے جناب میں نے اب استغفر اللہ کہہ دیا تو نماز قضا بھی معاف ہو گئی. نہیں, نماز جو آپ نے قضا کی, چلے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا, مگر اس کو قضا کرنی پڑے گی. کسی پر زیادتی کی ہے, کوئی مال دبا لیا ہے, اس سے لوٹانا ہوگا. ہاں اللہ کریم اپنی رحمت سے اس غلطی سے جو گناہ ہوا وہ معاف فرمانے والا ہے. تو توبہ بھی کرنی ہے. آج کے بعد ایک نیت کرنے کہ بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی,
آج کے بعد ہم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. چلے تو صحیح اللہ کے راستے کی طرف. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. سنی نا حدیث. تو اب انشاءاللہ جنت میں جانے والے کام کریں نا. اگر کسی سے زیادتی کر بیٹھے تو معافی مانگ لیں, غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں. میرا رب بڑا کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں آج سے بہترین بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.